اللہ اکبر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وحكيمنا ورؤوفنا وغفورنا ونورنا ومنيرنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وشهيدنا وحميدنا وشهيرنا وشفيقنا ورفيقنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وحسيننا وديننا وإيماننا وإيقاننا ومصحفنا وقبلتنا وحجنا وصلاتنا وتحقيقنا وتفسيرنا وتشريحنا وبياننا وبديعنا وتوضيحنا وفصاحتنا وبلاغتنا ونجومنا وجفرنا وتكسيرنا وهيئتنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری خطبہ پڑھتا میں کہتا ہوں ساڑھے بابے دی حدیث سنی تو سن لیندہ تو پھر قسم اپنا ہی چنگا ہوندہ ومعیننا ونظامنا وفریدنا ومہرنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنصورنا ومخدومنا وحمدنا وحامدنا ومحمودنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا جو چشتی بیٹھے بات کھڑا ٹھیک ہے علماء سے معافی کے ساتھ میں حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی کے کتے سے بھی پیار کرتا ہوں یہ جملہ صرف سلسلہ چشت کے لیے اس کا باقی گردن میں شریعت کی ڈوریں اچھی لگتی ہیں مگر یہ جملہ صرف سلسلہ چشت کے بزرگوں کی نگاہ کرم سے عرض کرنے لگا ہوں ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحبوبنا ومعشوق وطاہرنا وظاہرنا وباطننا وقاسمنا وکاملنا وفاتحنا وعاقبنا وحاشرنا وصادقنا وخاتمنا وعوننا وغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد عبده ورسوله أما بعد
وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي شيئا منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثم الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالصلاة. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آپ کے مبارک آنسوں کی وجہ سے میں نہیں پڑھتا ہوتا لوگ کہتے ہیں اے استاذ پڑھ دے سنجی تے استاذاں دی برکت دے نال صرف یہ عرض کیا جی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کی جوانیاں سلامت رکھے آپ کی نگاہوں کو اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیدار کی لذتوں میں اور کیفیتوں میں ہمیشہ مست و الست رکھے اور تمام سادات کرام جو سٹیج پر پنڈال میں کہیں بھی جلوہ فرمائے ہیں سنی علماء ہیں اور بابا جی کے تگڑے ملنگ بیٹھے ہوئے کیا منظر ہے کل حضور مدینہ منورہ روانہ اور یہ ساری باتیں جا کر سرکار کو سنائیں
میں تو اپنے لیے تو جا ہی نہیں رہا، نہ میرے پاس کوئی منہ ہے ان کو دکھانے کے لیے، صرف آپ کی تصویریں جا کر دکھائیں۔ راستے میں رکاوٹیں بھی ہیں، آپ دعا فرمائیں پہنچ جائیں سرکار کی امیر حمزہ کے قدموں میں۔ سیدہ ہزارہ کی دہلیز پر آپ کو انشاءاللہ ابھی بھی، ویسے بھی پہلے مولانا بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے، تعظیماً و تشریفاً و تکریماً۔ تو منڈی یزمان والو، لا فرق بین موتی و حیاتی فی امتی فی مشاہدتی لی امتی، تسی جو نیتاں گھروں لے کے نکلے سو رسول اللہ انہوں نیتاں نو بھی جانتے ہیں۔ ختم جناب، کوئی تقریر نہیں، بس صرف حال دل دیا چند گلاں بس کرنی ہے جناب۔ What is the definition of سنی؟ سنی کون ہوتا ہے؟ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی وہ نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ میں نے عمران خان سے بڑا عشق رسول نہیں دیکھا۔ خالی قادری لکھن نال گل کتے بنتی ہے؟ خالی قادری لکھن نال گل بن سکتی ہے؟ نہیں، بڑی سخت چیکنگ ہے۔ مولا علی کو لوگ کسی نے پوچھا حضور چلاک آدمی کو، ساڑھے آن کہنے جتنی پنجے کی ہو چو، ایک فون کرے بندے چھوٹ جائیں، ایک فون کرے بندے پھڑے جائیں۔ مولا علی فرمانے نہیں، میں تو انہوں چلاک مندہ جڑا جنت ہی ٹوٹ جائے، میں تو انہوں چلاک اللہ اکبر، سارے چلاک بیٹھے ہوئے سبحان اللہ۔ ہو سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں، یہاں ظاہر ہے ارباب نظر بیٹھے ہیں، اہل دل بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، اہل سخن بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی خوش ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ سنی کے ناخن، سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کر سکے۔ اس کے لیے عمر کی قید نہیں۔ میرے پردادا مرشد حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک خاتون اپنا بیٹا لے کر آئی، 4 سال کا تھا اور گنگا تھا، بول نہیں سکتا۔ یہ کو ایک پوائنٹ اور کم کرے، وہ آپ کی دعاؤں سے ہی ہوا تھا پر گنگا ہویا، بول نہیں سکتا۔ حضرت صاحب کے سامنے جا کے وہ مائی نے پتر رکھ چھڑا، انہیں کہ حضور ہے تو گنگا ہے۔ تو آپ نے نہیں فرمایا کہ جا پھر اللہ کو لو جا کے کہہ کہ یا اللہ جی دیتا ہی سی تے پھر گنگا کیوں دیتا ہی، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ چونکہ وہ رائی وینڈ نہیں نہ لے کر گئی، سرکپور شریف لے کر گئی تھی۔ 6 لاکھ دا اجتماع سی جدوں اسی ترنے سانجے، ادھر 6 لاکھ دا اجتماع سی لاہور دے اندر۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی انہوں نے بھی ٹوپیاں پائیاں سن، انہوں نے بھی داڑیاں رکھیاں سن، او شدرے تو پرہاں کیوں نہیں آئے؟ 103 سال ہو گئے نمازیں ہی نہیں سیدھی ہوئی، نماز ہی نہیں سیدھی کر سکے جناب۔ جتھے بیٹھو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کی سان کہنا جی بابا جی دے متھے تے محراب کیوں نہیں سی، فلانے تاڑے بزرگاں دی عمر 90 سالے تے نماز بھی پڑھ دیں تے محراب کیوں نہیں آیا؟ میں کہ رگڑن دا ٹائم نہیں تے محراب کتھوں بڑھے؟ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بھی بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا۔ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقصی ڈھونڈنا گر کام ہے تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ لوگ کہتے او کیوں نہیں آئے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا بھائی بات صرف اتنی ہے، مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے گزر کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔
پہلے خطیب منت کردا سی اوے نعرہ لاؤ ہن منت کردا او گل سن لو جی تہاڈی مہربانی بابا پھلاں والے دا کاروبار سیدھا کر گیا خدا دی قسم شرلیاں پٹاکے جڑے بیچدے سن بابا انہاں دی روزی سیدھی کر گیا سانو حضور ریڑی بھی نہیں چلانی آندی بابا ساڈے دے ماڑیاں دی روٹی سیدھی کر گیا کیڑا کیڑا احسان ہے جی بابے دا تانوں دسیے ایک سنت نو زندہ کرو 100 شہیداں دا ثواب ہے جنہیں پوری امت کھڑی کر چھڈی اور پوری امت نو حضور دے قدم وچ بٹھا چھڑے تے اے دیکھو ایتھے سارے خطیب بیٹھے شعر میں پڑھ رہے ہیں پہلا مصرع میں پڑھ رہے ہیں دوسرا ہی پڑھ رہے ہیں ہم سوئے حشر چلیں گے یہ جبرو قہر نہیں سبحان اللہ کمال ہے جناب اپنا حال دیکھو حضور اپنا حال صوفیاء ایک حدیث بیان کر دیں خودی تشریف فرمانے کدی اے جملہ نہیں کہنا کہ میری قسمت نہیں چنگی ہمیں لون مرچا نہ روٹی کھانی پہ جائے مگر اے جملہ نہیں کہنا میری قسمت نہیں چنگی اے دے پیچھے صوفیاء فرمانے رسول اللہ دا ایک فرمان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے غلاموں اپنے ہتھاں دیا لکیراں عاملوں کو نہ بکھایا آپے دیکھیا کرو انتم حسی وانا حسکم رب نے مینوں تہاڈیاں لکیراں چ لکھیا تانوں میریاں لکیراں چ لکھیا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو ایسا ہو امر توقیر کا دیا جبریل کو مبکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو جبریل امین سلام پیش کر دے سر وہ میں نے شروع میں ایک بار کہہ دیا علماء ظواہر اگر نہیں نہ ہوں گے سٹیج پر تو آسمان سے پتھر نازل ہوں گے علماء ظواہر کی بڑی برکتیں ہیں اس لیے مطلب لیکن فتویٰ لگانے میں صورت سے کام نہیں لینا چاہیے جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آتے یوں کر کے سلام پیش کرتے ہیں اور ہم تو جناب یہ کریں نا جی شرک ہو گیا میں کہتی جو تو پاک سرزمین شاز باز پڑھتے ہیں ادھو کیوں نہیں ہوتا اللہ کیا بات ہے نہیں سمجھ آئی تم تسی بس تگڑے ہو کے رہو اے غامدی اے مرزا جیلمی باگڑ ملا انہوں نے سمجھان ہستے ربابے دا نکا جا ملنگی کافی ہے تسی تگڑے ہو ہم یوں کریں شرک میں کہا تو کھلو کہ پاک سرزمین شادباد کیوں پڑھتے ہیں بڑھیوں بھی کھڑا کر دے ہو سیول بھی ادارے تھے عسکری بھی تھے فلاں بھی فلاں کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ قومی ترانہ ہے تو میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مذہبی ترانہ ہے کہتے ہیں ہم اس لیے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ اس میں وطن کی محبت ہے میں نے کہا ہم اس لیے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ ان کے نالین کے تصدق سے پاکستان بنا میں نے تو اب دلائل نہیں دیتا کوئی بندہ خیر ساڑھے کو لینے جلدی پوچھتا بھی نہیں میں سنگیاں نو کہنا جڑا بندہ پوچھے نا لیٹاں کیوں لائیں نا چہرے تے چنڈ ماریا تو ماما لگ جائے تنو دلیلہ دئیے لائی خرچہ ساڑھا پیڑاں تینو صحابہ نے تو پیشاب پی لیا رسول اللہ تا جی پیچھے رہندہ ہے اور یہ مرزا جیلمی کا کلپ ہے وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے پیشاب پینے والی میں کہتا ہوں مننا تے پہنے ہیں کیونکہ تینوں ہی پتہ ہے لبیک کا دور آنے والا ہے جنہوں اسلام دا نظام آئے گا جڑا کہے گا حضور نو علم غیب نہیں انہوں لمحہ پا کے رکھا جڑا کہے گا انگوٹھے نہیں چمڑے چاہیے دے انہوں لمحہ پا کے رکھا انہوں 6 گوتے دیاں گے نہر دے اندر اور سردیاں دے اندر پھر دساں گے ہاں 10 ایک دئیے یا 2 اور بڑیاں بدماشیاں ہو گئی ہیں ان ختم ہو گئی اور جبریل امین جو اس رکوع کی حالت میں بارگاہ رسالت میں آپ کے سلام عرض کرتے ہیں اور یوں یہ انگوٹھے اندر ہوتے تھے جا کے سرخسی سے بزدوی کو پوچھو جی انگوٹھے اندر ہینج کر کے تھے قدر نبی دا کی جانا کئی لکھاں سلام چادر والے لکھاں سلام تے وکیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ قوم نیام تسلوا عنہ بالحلم جڑی قوم ستی انہوں کی پتہ رسول اللہ دی شان کی ہے جی دے انج کر کے سلام اور 24,000 مرتبہ حضور دے پیر چومے
ہاتھ بھی چومے پیر بھی چومے کہتے چومتے کیوں ہو میں کہا تو اپنے پتر نو کیوں چومتا ہے اپنے بھتیجے دے بھانجے نو کیوں چومتا ہے کہندا ساڈا بال ہے سانو چنگا لگدا ہے میں کہا تیرا بال تینو چنگا لگدا ہے سرکار جناب سیدنا حضرت عبداللہ تے جناب آمینہ پاک دا لال سانو نہیں چنگا لگدا تیرے کو لے پوچھ کیا سی حضور دے نام تے انگوٹھے چومنے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا چار جملے عرض کرتے اور لکھا کس نے یہ مسئلہ العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ مجدد مئت سابقہ و حضرہ واتیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حدیث شریف لکھی ہے جناب اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس اہل بیت دی محبت نہ ہوئے تو ایمان شروع ہی نہیں ہوتا صحابہ دی محبت نہ ہوئے تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اسیوں نہیں ہے جی جڑے ایران تو 400-500 روپیہ لے کے تے کہیے نہیں در والے بھی گھر والے بھی میں کہا کمینیا تو گھر والے کہہ کر حضرت عائشہ صدیقہ کو باہر نکالنا چاہتا ہے کہتے ہیں جی صحابہ در والے ہیں اور اہل بیت جو گھر والے نہیں یہ جملہ ہمارا نہیں ہے ایک مولوی صاحب اچھل کے کہیں جی تم کیا جانو مقام علی کیا ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں کیا ہے تو پنگ پی کے علی علی کر دیں اسی باوضو ہو کے علی علی کر دیں کہتے نہیں آپ کو کیا پتا علی وہ ہیں جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے میں کہا لکھاں تے کروڑا سلام مولا علی نو حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم مگر میں نے کہا یہ جملہ مکمل نہیں ہے یہ مضاف ہے مضاف الیہ ابھی آنے والا ہے کہنے لگے وہ کیا ہے میں نے کہا علی کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے اور نبی کے گھر میں صدیق کی بیٹی ہے یہ تے منڈی جسمان دا بھی قاعدہ ہے تے پاکستان دا بھی اصول ہے جنوں بیٹی دیو دے نال بھی پیار ہوندا ہے جدے کولو بیٹی لوو دے نال بھی پیار ہوندا ہے رسول اللہ یا رسول توجہ بس بیٹھ کے جی تاڑی جذبہ نو سلام ہے بیٹھ کے نعرے لانے اے آلے پونے 1500 سال بعد بن ڈٹھیاں اے لا رہے ہو تے جدوں قبر وچ رسول اللہ دا دیدار ہو سبا نبیان سبا نبیان کوئی کرنٹ دے گے مارا سبحان اللہ کوئی گل نہیں انج بھی ٹر جائیے تو چنگا نہیں ہے جی میں زندگی کی ہر تقریر آخری سمجھ کر ہر تقریر پہلے بھی جڑی تقریراں کیتیاں زور لا کے کیتیاں کہ میں اے تو پتہ ہی نہیں سی ایتھے پہنچ بھی سکنا یا نہیں پہنچ پر جڑی کرو جدوں موقع مل جائے حضور دی عزت تے گل کرن دا پھر گلا نہیں دیکھنا بس پھر دب کے کر چھڈ اگلی باری آئے گی تو پھر دیکھ لو اللہ اکبر لو جناب توجہ ہے جی سرکار کی طرف خطیب کی طرف نہیں مذکور کی طرف یوں کر کے سلام عرض کرتے حالت رکوع میں اور 4 جملے عرض کرتے نمبر 1 السلام علیکہ یا اولو یہ جملہ کہتے حضور کو جبریل امین سلام کر رہے ہیں السلام علیکہ یا آخرو السلام علیکہ یا ظاہر والسلام علیکہ یا باطن یہ 4 جملے کہتے ہیں ایک اور کٹاؤ جی سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا جبریل عجیب گل ہے سورہ حدیث شریف دے اندر آندا ہے اول تو اللہ ہے تم مجھے کہتے ہو سبحان اللہ شرک نہیں ہوتا سبحان اللہ آخر تو اللہ ہے تم مجھے کہتے ہو ظاہر اللہ ہے یہ صفتیں اللہ کی ہیں اور تم مجھے کیوں کہتے ہو جبریل نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں رجوع کا کلپ بنا رہا ہوں آج کے بعد نہیں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں بس ہو گئی غلطی تھی اگلی پچھلی معاف کر چڑھائی تو بعد نہیں کہوں جبریل امین نے عرض کی حضور سمجھ میں بھی نہیں آتی ادھر جانا رب کہندے اول مصطفیٰ ہے
ہاں اول مصطفیٰ ہے آخر. میں ریاضی نہیں پڑھی، اسکول بالکل نہیں پڑھا جی، ایک کلاس پہلی کلاس پڑھی ہے جی، لیکن ایک ریاضی دا اصول عرض کرن لگے ہیں جی، اگر کوئی غلطی ہوئے تو ریاضی دا کوئی طالب علم میں دس چھڑے. مثلث ہوندی ہے پرکار، تے پرکار دی جدے تین کونے ہوندے نے، ایک کونا سی رکھ کے نا تے دائرہ لانے ہیں، تے دائرہ جدو مکمل ہو جاندہ ہے نا تے پھر ایک پتہ نہیں چلدا کہ دائرہ شروع، کیونکہ نقطہ ہوندہ ہے نا جی پرکار دا، وہ جدو رکھ کے تے مثلث اسی انہوں ٹرائی اینگل دے نال پھیر چھڑ دیں تے جدو مکمل ہو جاندہ ہے پھر پتہ نہیں چلدا نقطہ دائرہ. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں یہ اول آخر کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ کہاں سے معراج ہوئی، کدھر سے گئے. سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. ابھی ہمارے ساتھ تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران ساتھی تھے، ان کو لوکیشن کا پتہ تھا، یہاں سے لیفٹ جانا ہے رائٹ جانا ہے. ہم پہنچ آئے یہاں پر، پوچھنا بھی پڑا اے تو کھبے جاؤ سجے جاؤ، ان کو پتہ تھا افضال بھائی کو، تو اس لیے ہم پہنچ آئے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر جا رہے ہیں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوگا رائٹ لیفٹ اسٹیٹ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. بڑھے تو لیکن مقام مصطفیٰ اگر ویسے سمجھ نہیں آ سکتا، ایک جملے دے اندر گل ہونی چاہیے جی جی میں بابا جی کہتے سن دھوڑ کٹ چھڑو. اگر اس تو بعد کوئی بندہ کھلو کے کہہ چھڑے نا جی میں مقام مصطفیٰ دی سمجھ نہیں آئی، میں ساری دن کی تقریر نہیں کرتا، مگر سننے ہے تو اور سمجھ انہوں آئے گی جنہوں ویکسین دیا دونوں ڈوزاں لگی ہونی. ہاں دونوں ڈوزاں کٹھیاں اور وچ 28 دنوں دا فاصلہ بھی نہ ہوئے، تے فائزر بھی نہ لگی ہوئے، ویکسین کینسینو بھی نہ لگی ہوئے. جڑیاں ڈوزاں میں کہہ رہے ہیں وہ صرف بریلی شریف تو تے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین تو لگی کٹھیاں تے دل دے اندر لگی ہو. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پہلی دا نام ہے حب اہل بیت تے دوسری دا نام ہے غلامی صحابہ. اے دو ڈوزاں کٹھیاں لگ جاون تے بندہ نہ خارجی ہوندا ہے تے نہ رافضی ہوندا ہے، نہ پنڈی گروپ دا ہے نہ بکھی گروپ دا ہے نہ جیلم گروپ دا ہے نہ لاہور گروپ دا ہے. وہ کہندا تو کون ہے؟ وہ کہندا بس تینوں سمجھ آ جائے گی، ایک باری میرے سامنے بیٹھ میں لبیک دا نعرہ لاواں گا تینوں میرا شجرہ پتہ چل جائے گا میں کون ہاں. اے میری گالوں نو سمجھ آنی. لو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف تے جان لگے. دستا کوئی بارگاہ رسالت دے اندر یا رسول اللہ جبریل حاضر ہے، براق بھی لے آیا ہے. سرکار نے براق وال ویکھیا، دم میں دم آ گئے، براق اچھلا حضور کی نگاہ سے، شوخی میں وجد آیا، 60 ہاتھ اونچا ہو گیا، براق کی کمر 60 ہاتھ اونچی ہو گئی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے سوار ہونے کا ارادہ فرمایا تو دیکھا اس کی کمر تو بہت اونچی ہے. اب سیڑھی تو ہے نہیں کہ سیڑھی پر چڑھ کر وہاں تشریف لے کر جائیں. دیکھا اس کی کمر اونچی ہے تو ادھر توجہ کی تو دیکھا محبوب سبحانی غوث اعظم کی روح حاضر. محبوب سبحانی کی روح حاضر ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے محبوب سبحانی کی روح کے کندھے پر اپنا پاؤں رکھا، پھر ارشاد فرمایا عبد القادر ہمارا قدم آپ کی گردن پر ہے، آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا. پریشان ٹینشن لینے کا بھی نہیں دینے کا بھی نہیں. یہ بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، بات خطرہ بھی نہیں گزرنا چاہیے حضور کی شانوں کے حوالے سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا امام غزالی کی روح آ سکتی ہے، غوث پاک کی روح نہیں آ سکتی.
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم براق کو دیکھ رہے ہیں، براق شوخی میں آیا تو جبریل کہنے لگا اتنی شوخی کیوں دکھا رہے ہو؟ میں نے کہا حضور آج بھی نہ دکھائی پھر کدوں دکھانی. سبحان اللہ جی آج بھی شوخی نہ دکھائی. آج وہ اے حضور مسئلہ حضور دی ذات دا سمجھ آ جائے، انہوں سمجھ آ جائے جدی داڑھی بھی نہیں ہے، تے نہ سمجھ آئے تے پارلیمنٹ دے اندر بہن والے کمینیاں نوں نہ سمجھ آئے. ساڈے لاہور شریف دے اندر ایک فقیر لیٹا ہے، او دا نام واصف علی واصف ہے. استاد بھی محبت فرماندے سن. او دے کول ایک ٹر گیا نان سٹاپ مسلم علمی کتابی، کتابوں کی گٹھری اٹھا کر، جی ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے، پوچھئے. آپ کہتے ہیں حضور زندہ ہیں، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ واصف علی واصف یوں کر وہ کہے میں تیرے کو لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تینوں حال پہ رہے ہیں. واصف کہنے لگے جلیا مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کریں گا تے حرکت ہی نہیں آئے گی، کہ غلام دے سامنے محبوب دا ذکر کرے گا تو غلام پھڑکے گا ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے دلیل چاہی دی ہے. واصف کہنے لگیا تیری بلا جانے دلیل کی ہوندی ہے، سامنے بے میں تنہیں سمجھاواں حضور زندہ ہے نہیں. اٹھایا انہوں سامنے. واصف کہنے لگیا بس اتنا دس چھڑ میں نوں جو حضور زندہ نہیں ہے تے رات صبح دوپہر شام درود دی بارش کے دیتے نازل کرتا ہے، بس یہ دس چھڑ دو. اتنی بات ہے. توجہ توجہ. حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنا پتر لے کے آگئی، کہنے لگے حضور گنگا ہے بولتا ہی نہیں ہے. آپ نے بچے وال توجہ کی تھی. 4 سال دے بچے میں پاکی ناپاکی دا بھی پتا، حلال حرام دا بھی پتا، مولوی تے پیر تے فقیر دا بھی پتا نہیں ہوندا. آپ حضرت میاں صاحب اور وال ویکھ کے تے مسکرا کے کہنے لگے بیلیا کیوں نہیں بولتا؟ لطف آندہ جنہوں حضرت صاحب نے بیلی کیا چھڑے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں بولتا؟ تیری ماں مینے تے تانے دے دی تو نہیں بولتا. انہیں کہ حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں. یہ غازی یہ تیرے اقبال بھی پاس بیٹھے ہوئے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زوکے تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی. ساڈا لاہور دا بندہ ہے، اودی بھی داڑھی شریف دی جی نہیں آئی، انہوں نعمت نصیب نہیں ہوئی. اودے کولوں بندے نے پوچھا کیویں آئے ہو ترنے تو؟ انہیں کہا موجاں ہی موجاں. انہیں کہا ڈر نہیں سی لگدا جدوں سامنے گنا کھڑ دے سن؟ انہیں کہا نہیں لگیا. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا پہلے جدوں ترنے ہوندے سن بابا جی ایتھے بیٹھ کے تو حضور دی بارگاہ چرچ کردے سن حضور میرے بچے آ گئے نے، مگر اس واری تو منظر کچھ اور سی. بابا جی حضور دے قدمے وچ بیٹھ کے کہہ رہے سن یا رسول اللہ میرے بچے آ گئے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفر شروع ہوا براق پہ. براق پر اے بخاری شریف نے جی ایدے حدیث پاک موجود نے جڑی فقیر عرض کر رہے جی. حضور براق پر تشریف فرما ہوئے تو سواری کی رفتار کتنی تیز ہے. امام بخاری حدیث لے کر آئے. لوگ سانو پوچھتے ہیں جی مرزا جیل میں حدیثیں پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور کیوں نہیں ہے؟ اس کے سامنے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ مشکات قرآن رکھا ہوتا ہے، چہرے پہ نور کیوں نہیں ہے؟ اور تمہارا بابا جب گیا دنیا سے 47 گھنٹے کے بعد بھی نور کیسے؟ میں نے کہا میں تمہیں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں اگر آ جائے. آواز کیوں نہیں آ رہی؟ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بجلی ہے، مائک بھی ہاتھ میں ہے، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ آواز کیوں آ رہی ہے؟ میں کیا کنیکشن ہی ٹوٹیا ہے تو نور کتھوں آئے گا؟ اور ساڈا بابا یہ حضرت مولانا کے ساتھ 7 سال 8 سال ہم پڑھے ہیں تو حضرت مولانا گلشیر احمد صاحب ان سے پوچھ لیں استاذاں دا یہ حال سی پڑھانے ہاں کوئی بندہ جمائی لے لیندا سی حدیث شریف دے دوران انہوں کلاس نکل جائے تو میں تنوں حضور دا فرمان سنا رہے ہیں تیرے سر دے اتے شیطان بیٹھ.
حضرت ہمارے جو استاذ گرامی ہیں، میں اللہ تعالیٰ جھوٹ سے محفوظ فرمائے اور میں سچ عرض کر رہا ہوں، حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی، ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی ہے. میں کہا تو کہ کولو پڑھی؟ کہندا یوٹیوب کولو. جی میں بے حیا ہاں، میرا استاذ بھی بے حیا ہے. تے تسی کدے کول پڑھی؟ میں کہا اسی انہاں کولو حدیث شریف پڑھی، بخاری شریف جنہاں نے حدیث شریف پڑھی، محدث کبیر کولو انہوں نے پڑھی، محدث اعظم پاکستان کولو انہوں نے حدیث شریف پڑھی، حجت الاسلام کولو انہوں نے پڑھی، اعلی حضرت کولو. حضرت کرما والے سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما سن. ایک بندہ آ کے کہنے لگا نور دیاں گلاں بڑیاں کر دے، کدی نور دا رنگ نہیں دسیا. آپ نے فرمایا نور دا رنگ ہوندا ہی نہیں. آپ نے فرمایا نور دا رنگ نہیں ہوندا. انہیں کہا کیدا ہوندا ہے؟ فرمایا ظرف دا. انہیں کہا کی مطلب؟ فرمایا مطلب ہے وے ساری دنیا دے گورے ایک پاسے، بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے. سمجھ آیا جی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر تشریف فرما ہوئے، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. اور مجھے اور آپ کو جو آنکھ نصیب ہے اس میں 576 میگا پکسل ہے، زوم نہیں کرنا پڑتا تارے دیکھنے کے لیے. اور وہ تو نوری جانور تھا. اور حضور اتنی رفتار میں جا رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں، مسلم میں موجود ہے، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فی قبر ہی اپنے مزار میں ہیں، قائماً کھڑے ہیں، یصلی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. کہتے نہیں نفل، کہتے نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. میں کہا کیڑی؟ معراج تو عشاء کے بعد ہوئی، کیڑی نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کیڑا عورتیں پھکیوں ہو. میں کہا مہمان گھر آوے تے نفلی نماز تے اونج بھی ممنوع ہو جاندی ہے، کیونکہ مہمان نو ویکھی دا ہے نا، نفل نو تے نہیں نہ ویکھی دا ہے. اور مہمان ہوئے امام الانبیاء، کھڑے ہو کر درود و سلام. حضور فرماتے میں نے ان کو دیکھ لیا اور براق کی رفتار پر جا رہے ہیں، اور دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر کون مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اور ابھی تو رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں خود مزار شریف میں. تو کیا جب آپ جامع مسجد رحمت للعالمین سے وزیر آباد چلے حضور آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ العاقب استاذوں کا رسالہ، اس میں یہ بات موجود ہے کہ پینٹ دی جدوں جنگ ہوئی، ایک صاحب حال بندہ سی انہیں داتا صاحب جا کے مراقبہ کیتا تے داتا صاحب ہے ہی نہیں سنوتے. انہیں کہا حضور کدھر گئے ہو؟ فرمایا جنگ لگی ہے تو میں واگا بارڈر دے ہوتے مجاہدوں دی جا کے مدد کر رہا ہوں. پاک انڈیا دی جنگ ہوئے داتا صاحب واگا بارڈر چلے جاندے تے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے داتا صاحب فیض آباد نہیں گئے ہون گے. بابے دو ہی نے جناب، ایک پیر سید میر علی شاہ صاحب، ختم نبوت دا مسئلہ آیا تے پنڈی والا بابا پنڈی تو لاہور آیا تے دوسرا ساڈا بابا ہے. ناموس رسالت دا مسئلہ آیا لاہوروں پنڈی گیا، پنڈی تو لاہور آن والا بھی بے مثال، لاہوروں پنڈی جان والا بھی بے مثال ہے. آج کہتے ہیں پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگانا. لگائیں گے انشاءاللہ، لگائیں گے انشاءاللہ، اور تمہیں جلانے کے لیے بھی لگائیں گے. تاجدار ختم نبوت، پتہ لگے شیر ربانی دے نوکر نے بیٹھے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. چلو جی ایویں کھڑا ہون کے میں لانے جی، اسی انہوں سمجھ دیا مجھا دیاں بھیڑاں ہوندیاں تے میں بھی کارکن ہاں جی. مطلب تحریک لبیک یا رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے چوڑا رکھ لیں بس. مجھے کوئی پوچھے آپ کون ہے، میں کہوں میں ٹی ایل پی کا چوڑا ہوں بس. ایسفائیاں کرنا ٹھیک ہے، مگر میں کہنا جڑا بندہ رسول اللہ دے نا تے نہ بولے اللہ کرے گنگا ہو جائے. کرنا کی یہ زبان حضور جڑی جنی حضور واسطے ہی نہ بولی. آج اگر نہیں بول سکتے تو قبر میں کیسے پہچانے گے؟ تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ. سرکار دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے جناب، سارا سفر ایک طرف رکھ کے لا مقام ہے سدرۃ المنتہا پر، فرمایا جبریل آگے چلو، عرض کیا نہیں جا سکتا، کیوں؟ عرض کیا لو دنوت ان ملتن، تو آپ سن رہے تھے نا پوروں سے دستک دی جاتی تھی صحابہ، پوروں سے دستک دیتے تھے، کیوں؟ تعظیماً و تشریفاً و تکریماً، ایک تو یہ گال لے، دوسری یہ گال لے، فرمایا دستک اس کو دی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو باہر کون کھڑا ہے، سبحان اللہ، دستک اس کو دی جاتی ہے جس کو، اور تم ان کو اپنے آنے کی خبر دے رہے ہو جنہوں نے تم کو ہماری خبر دی ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا جبریل آگے، یا رسول اللہ معافی، لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اے نجی حضور دا مقام، ایک مقام دا ارباں خرباں حصہ اس خربیں حصے دا ایک خرباں حصہ، عرض کی تو حضور جی میں اتنا جا جاؤں گا تو میں سڑ جاؤں گا، کیوں؟ آگے آگ لگی ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ 1,24,000 نبیان دا صحابی، سارے نبیان نال سلام کرن والا، بیت المعمور کا خطیب، مجرد نوری ہے، ان کو کہہ رہا ہے جو عالم بشریت کے تاج بادشاہ ہیں، عرض کہ حضور میں پورا بھی آگے جاؤں گا، پورے کی مقدار کے مطابق جل جاؤں گا، فرمایا یہ تم کہہ رہے ہو، ابو بکر ہوتا آگے چلا جاتا، کہتا سڑ جاؤں گا پر ساول دا ساتھ نہیں چڑھا، ہاں تو سرکار دو عالم علیہ السلام اے نے ہون جی مقام مصطفیٰ نو سمجھو جی گال اپنی ختم ہونے لگی، حدیث بخاری تو ایک پڑھی سی، بس وہ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے، کیا بات، مالک جو چاہتے وہی بات بیان ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا غور کرو جبریل، تمہاری نورانیت کو جہاں پر خطرہ ہے، تمہاری نورانیت کو جہاں پر کس سے؟ جل جانے سے، وہاں ہمارا کرتا بھی سلامت جا رہا، یہ کرتے کا مقام عرض کرتا، کرتے کا مقام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا ایک قدم، اکیلے تھے نا، جبریل تو رہ گئے نا، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، ادب سے جھکتے، حیا سے رکتے، اعلیٰ حضرت فرماتے، آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنا پہلا قدم اٹھا کر رکھا تو جتنا فاصلہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کر لا مقام تک کیا تھا، اتنا فاصلہ میں ایک قدم میں طے کر گیا، اور مجھے آگے سے آواز آئی ادنو منی، ادنو منی یا حبیبی، سونے ہو نیڑے ہو جاؤ، میں آواز آئی، شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ دے اندر لکھیا، آپ فرمانے میں آواز آئی، فرمایا وہ آواز خدا کی تھی، لہجہ ابو بکر کا تھا، لہجہ کس کا تھا؟ اور یہ آواز تقریباً 70,000 بار آئی، اور ہر مرتبہ میں اتنا فاصلہ طے کر لیتا تھا جتنا پہلے طے کر لیا ہوتا تھا۔ صدیق اکبر کی آواز کیوں آئی؟ کیوں آئی؟ فرمایا جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو وہی تحفہ دیتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، فرمایا ہمارے محبوب ہمارے پاس آ رہے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ پوری کائنات میں میرے حبیب کو ابو بکر سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم نے کلام بھی کیا تو ابو بکر کے لہجے میں کیا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اتنا سفر طے کر کے اللہ کی بارگاہ میں کتنی دیر رہے؟ قرآن کہتا ہے لیلا، یوں گئے یوں آئے، یوں گئے یوں آئے، بس اتنا ٹائم لگا، ایک لیلن یوں گئے اور یوں آئے نہیں، فرمایا مجدد پاک نے 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہے، سبحان اللہ۔ کیسے؟ گھڑی کسی کے پاس بھی ہو جی، گھڑی، ویسے میرے پاس گھڑی ہے جی کسی کے پاس جی، صحیح، یہ دیکھو جی ہمارے پاس اس وقت جی 10:18
10:18 کتنے سرکار میں مدینہ شریف کا ٹائم 10 آلہ حضرت کو پوچھیا کہ حضور سجا پاسا افضل ہوندہ ہے؟ حدیث شریف دے اندر بھی آندہ ہے کہ سجا پاسا کی ہے افضل. اسی پوری تسی کہندے ہو کہ حضور دا روزہ افضل ہے، اسی پوری دنیا دیکھتے ہیں جتھے بھی خانہ کعبہ دی تے حرم شریف دی تصویر ہوندی ہے، حرم شریف سجے پاسے ہوندا ہے تے مدینہ شریف. اعلیٰ حضرت فرماندن میں بھی سوچیا کہ گل تے تو جڑی کر رہے ہیں قابل غور ہے. فرمایا میں توجہ کیتی تے مینوں پتہ چلیا دل تے کھبے پاسے. فرمایا معلوم نہیں شبہ معلوم ہوا کعبہ جسم کی طرح ہے، روزہ دل کی طرح ہے. تو جو گھڑی میں استعمال کرتا ہوں اس پہ مدینہ شریف کا، گھر میں بھی مدینہ منورہ کا ہی ٹائم ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو بھی ذرا میں 4 سال تک سوچتا رہا جی کسی کو کیا بتاؤں کہ ایتھے 12:19 ہوئے تھے مدینہ شریف دے اندر 10:19 تک لوگ کہندے مدینہ شریف دا ٹائم 2 گھنٹے. اس لفظ سے میں بڑا ڈرتا. مدینہ شریف دا ٹائم 2 گھنٹے پیچھے کیوں ہو سکتا ہے؟ چودھری صاحب 4 سال سوچتے لگ گئے. 4 سال تو بعد جواب ملیا اے نہیں کہنا مدینہ شریف دا ٹائم پیچھے، اے کہنا ہے مدینہ شریف دا ٹائم 2 گھنٹے پہلے. ہم نے ادب والا حضرت سے سیکھا. اے کتاب نے جناب جس بندے دے گھر ہے کتاب ہوئے اس بندے دے گھر جادو نہیں ہو سکتا. شفا شریف ایک گل میری فیملی واسطے جڑی میری فیملی بیٹھی علماء دی، میں نہیں ہاں، میں انہوں نے تکے نال اپنے نال رلایا ہے. علماء نے فرمایا لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ. شفا شریف نہ ہوندی لوگوں نے حضور دا مقام نہیں سی سمجھ آنا. دوسری گل تاڑے واسطے فرمایا جس بندے دے گھر شفا شریف ہوئے گی وہ دے گھر جادو نہیں ہو سکتا. سانو وہ پیر ٹکر کے شو گندی جتی سنگو ٹھیک ہو جاؤ. اللہ کرے کوئی انج دی ہوا ٹرے کہ سارے پیر نہ اڑ کے ٹر دفع ہو جائے. آمین. پیر ہوئے تے بابے ورگا ہوئے. قرآن بھی سارا یاد ہے، حدیثاں بھی یاد ہیں، تفسیراں بھی یاد ہیں، سیغے بھی یاد ہیں، ترجمہ بھی یاد ہے، تشریحات بھی یاد ہیں. کاکھ نہیں ساڑھے پیر بولتے ہی نہیں. میں کہ کچھ آگے تے بولتے ہمارے پیر چپ رہتے اندر جلد ہی کچھ نہیں پتہ بولیں گا زیر دی جگہ زبر پڑھیں گا. علماء نے فتوہ ٹھوک شاید ٹھیک ہے. تو ایک کوئی سنت عمل کیتا نے نظرانہ. ایک میرے ورگا کوئی سمجھدار یا کدھر مرید ہے انہیں ایک حدیث شریف پڑھ لئی. انہیں کہا جی پیر صاحب میں نے آج ایک حدیث شریف پڑھی ہے کہ تحفہ دینا بھی سنت ہے، تو آپ صرف تحفہ لیتے ہی رہتے ہیں، کبھی آپ نے تحفہ دیا نہیں. پیر صاحب کہنے لگے چپ، ایک سنت پر تم عمل کرو ایک پر ہم کر رہے ہیں. تو دے رہی سنت عمل کر رہے ہیں اسی لہنے لیتے کر رہے ہیں. سانتے ہی تے پیر ٹکرے. ایک بابا آیا جناب نے دسیا پیر کون ہوندہ ہے. لو جناب حضور جب واپس تشریف لائے تو کنڈی اے سبق تے سارے انہوں یاد ہے. کنڈی بستر پانی ایسے 18,000 سال ادھر رہے اور واپس آئے. آلہ حضرت نے سمجھایا فرمایا ٹائم ہے 10:22 تے سیل کاٹ چھڑو تے 1 سال بعد سیل پاؤ گے تے ٹائم کی ہوئے گا جتے چھڑیا سی ٹائم ہوئی ہوئے گا نا. فرمایا چلے آؤ وہ جو نہ تھے. میں کائنات کا سیل لے حضور سیل نکالا کنڈی رک گئی، پانی رک گیا، بستر اسی حالت پر رک گیا. سیل پایا کنڈی ہلنا شروع ہو گیا، پانی جاری رہنا شروع ہو گیا، بستر گرم دا گرم رہا. مولوی ہے جی یہ تو ہی پھنسیا ہے، گئے بھی ہیں یا نہیں گئے؟ حضور ہو کے بھی آگئے. ٹھیک بڑھے تو اعلیٰ حضرت تو سمجھو بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے ادب سے جھکتے حیا سے رکتے. جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے مرحلے تھے. ایک آواز آئی بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھا. پھر ایک مقام ایسا آیا رب نے فرمایا قف یا محمد فإن ربک یصلی. محبوب جی رک جاؤ. ہاتھ توجہ علماء 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 سے ہنج کر کے عرض کرانگا
جی اسی چاہتے ہیں نا جی ساڈا علم جاری ہو جائے سان بابے فرید نال پیار کرنا پینا ہے پھر جا کے انی جی محبوب الہ حضرت نظام الدین اولیاء کو پوری کافیہ اور پوری جامی زبانی یاد پوری کافیہ اور پوری جامی مگر کہتے ہیں بات تب بنی ہے جب بابے فرید نے دیکھا لو جناب یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ ہو ابھی میرے کان دونوں کھینچے من چنڈا بھی مارن ایتھے ہی میں توبہ کروں گا ہمیں یہ نہیں کہ میں صبح جا کر کلپ بناؤں گا ایتھے ہی معافی مانگاں گا اللہ رسول کو لو بھی علماء کو لو بھی عوام کو لو حضور فرماتے ایک مقام ایسا ہے میں نواز ہے کف یا محمد محبوب رک جائیں فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي 55 جامان صلاة دے فرمایا محبوب رک جاؤ ام ہانی کے گھر تو لے کے تھے تک تسی آ رہے ہو ہون اگے اسی آ رہے تبارک اللہ خوشان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال اتنی بات ہے جی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا صرف اتنا مطلب ہے کہ حضور کی امت کو حضور کے قدموں میں پہنچا دی اور کوئی مقصد نہیں نہ کرسی نہ سیاست ہمیں پتہ ہی نہیں ہم تو سیاست چاہتے ہی نہیں پاکستان میں ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں سیاست کیا جی مولانا نے بھی ووٹ ڈالا اور ایک چرسی نے بھی ڈالا برابر ہو گیا اسلام کہتا ہے نہیں جناب اگلے نو 30 سال لگے پڑھ دیں پڑھا دیں جمہوریت میں گنا جاتا ہے اور خلافت میں تولا جاتا ہے ہم خلافت ہم اسلامی نظام کا نظام چاہتے ہیں اور اے انشاءاللہ نہیں ہم ایک اسی نون لیگ والے نو مشورہ دے رہے ہیں مفت کا مشورہ اسی انہوں اجی تک چونکہ ساڑھے علماء نے کافر نہیں کیا جنہوں نے ڈاکے پارے انہوں دی گال میں نہیں کر رہا جڑے غافلن بچارے پی پی والے نون والے پی ٹی آئی والے اسی گھر آ کے تمہیں دعوت دے رہے ہیں اور دعوت کس چیز دی دے رہے ہیں آؤ ادھر آؤ جنہوں نے تڑی قبر روشن کرنا ادھر آ جاؤ جنہوں نے تڑی روح نکل جائے گی ایتھے نظر روح میں آسانی دے مرنا بڑا اوکھا کام ہے حضور کدی بندہ کہندا ٹیکے لاؤ ساڑھے ایتھے لاہور دے اسپتالیں کہندے ٹیکے لاؤ بندہ نہیں مرتا موت نہیں نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے آؤ رسول اللہ دی طرف عزت چاندے ہو نا آؤ تانے گل دستا پوری دنیا دے بادشاہ اور وزیر اعظم سارے نو لاہور لے آؤ مینار پاکستان میں داتا صاحب بیٹھ کے چندہ کر کے سارے نو روٹی کھاؤں گے ایک پاسے مینار پاکستان سارے دنیا دے بادشاہوں دے تاج رکھ دیو دوسرے پاسے بابے دی جتی رکھ دیو میں پنجابی جگال کی تھی سمجھ نہیں آئی نہیں سمجھ آئی ایک پاسے تاج رکھ دیو ایک پاسے بابے دی تنو آپ سمجھ نکیرین بھی کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے حضور والا جو استاذ تے مشورہ دے سن عمران خان عزت چاہنا ہے تو حضور دی ختم نبوت تے گال کر عزت نہ ملی تے سن نہ پلئی نا نور اللہ قادری 5 سالوں واسطے تینوں کرسی ملی اور 5 سالوں دے اندر تو اپنی اوقات بول گیا ہے نا کول تے کرسی نہیں ہے تو بھی آجا منڈی ازمانے بھی تینوں لتر پہن گئے انہوں پھول پہ چھوڑ گئے لیڈر کون ہوتا ہے what is the definition of leader ساڑھے پچھلے مہینے جی سی یونیورسٹی دے اندر جمعہ خراب کیتا جی طارق جمیل نے آکر او جناب یونیورسٹی چاہ رہے ہیں جی لیڈر آ رہا ہے میں پتہ نہیں کیڑا لیڈر آ رہا ہے میں کہا کدھر شاید ساڑھے واسطے انہوں نے کھول چھڑی یونیورسٹی لو جناب آئے جناب لیڈر صاحب اور پراڈو کے دروازے پہ کھڑے ہو کر تو مسلمانوں کی بیٹیوں کو کیا یا ایسا نہیں کیا دسو میں جھوٹ سے نہیں بول رہا کہتے ہیں جی یہ لیڈر ہے میں نے کہا ایک لیڈر میں بھی آپ کو بتاؤں اگر طبع نازک پہ گران نہ گزرے تو کہنے لگے بتائیں میں نے کہا یہ کمال نہیں ہے پراڈو کا دروازہ کھول کر دنیا کو یوں یوں کرنا میں نے کہا لیڈر وہ ہوتا ہے سجے کھبے 600 پولیس والا ہوئے ڈی ایس پی ہوون 40 ڈی ایس پی ہوون 60 ایس ایچ او ہوئے 600 پولیس والا ہوئے
راستے اندر آ رہا ہوئے دروازہ بھی چھوٹا ہوئے امامہ ایتھے ہوئے تے دو بال انج ہومن تے ہتھاں نوں ہتھ کڑیاں لگی ہومن دوواں نوں تو پھر بھی انج کر کے ہنس کے کہہ رہا ہوئے شاہوں کے تکبر سے دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا توجہ توجہ اے لیڈر نے جناب یہ حضور ستائی دے اندر کوئی وکھرا ہی کمال ہے ممتاز دیوں بھی ستائی ہیں ممتاز نے بھی ستائی ٹھوکی ہیں قرآن بھی 27ویں نو نازل ہویا پاکستان بھی 27ویں نو بنیا تے ساڈے قائد دی عمر بھی 27 سال اے انقلاب آوے ہی آوے حضور دا دین تختے آوے ہی آوے صدقہ بابا فرید دا صدقہ گنج شکر دا صدقہ سلطان باہو دا صدقہ غلام فرید دا صدقہ شاہ رکن عالم دا صدقہ بہاؤدین زکریا ملتانی دا صدقہ شہنشاہ نقشبند دا صدقہ غوث پاک دا صدقہ مجدد پاک دا صدقہ داتا صاحب دا صدقہ امام حسن دا صدقہ امام حسین دا صدقہ امیر معاویہ صدقہ مولا علی دا صدقہ فاروق اعظم دا صدقہ عثمان غنی دا صدقہ صدیق اکبر دا ناجائز بچے فرانس ناجائز بچہ ناجائز بچے کو کہتا ہے فرانس کے صدر کو سعودیہ کا وہ کہتا ہے ولی عہد ادھر آ کر کھانا کھائیں میں کہا ہوندا اوتھے کوئی بابے دا ملنگ تے تینوں دس پھر فلک بھی ویکھدا او اے کی ہو گیا آواز آنی سی کچھ نہیں ہویا من سب نبی فقتلو زور نال کہو اے دے راوی مولا علی ہیں تے جنہ مولا علی دا زور نال نہ لو صدیق اکبر خوش ہوندے من سب نبی اور جڑا زور نال بولے اسی حضور فتو ناروال تقریر اوتھے نقیب محفل نے کہا اور جڑا اونچی آواز نال بولے انہوں راتوں رات امیر المجاہدین کی زیارت ہوئے کوئی منڈے نے زور لا کے نعرہ لا چھڑا اگلے دن کہندا حضور خدا دی قسم میں رات نو بابا مل پیا میں غریب آدمی میں یہ تو کہہ نہیں سکتا جڑا اچھا بولے انہوں میں مدینے دا ٹکٹ دیاں گا غریب جا آدمی ہے جناب یہ ضرور کہہ سکتا بابا آئے گا نہیں من سب نبیًا من سب نبیًا ومن سب نبیًا انہیں جانا کہتے ہیں جی نعرہ اتنے زور سے لگاؤ کہ خطیب صاحب کو لاہور تک یاد رہے تو میں نے تو تاجدار ختم نبوت تو یہ تھے بھی سچے کھاوے مرزائی ہوتے انہیں دیاں بھی منجی الٹنیاں چاہی دیاں تاجدار ختم نبوت تھوڑا جا زور لگا لو جڑا زور لاوے اللہ کرے او دا زور ہی روے میں نے تقریباً جی بیٹھو جی تقریباً 13 بیماریاں لگی ہیں جی میں جڑا حادثہ استاذ گرامی دا ہویا میرا بھی ہویا ہے جدوں صحت ہوندی سی ادوں رات وچ ایک پروگرام کردے سن جس تو بعد کمر دی ہڈی فریکچر ہوئی اس تو بعد ایک رات وچ 4 پروگرام ہوئے بندہ نہیں بولدا انہاں دا کرم بولدا اور ہاں اور اے تاجدار ختم نبوت ہن تانوں ویکھ کے گل سمجھ آئی بندہ نہیں بولدا بندے دا خون بولدا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ پاویں صبح الیکشن ہون تے پاویں 2 دن بعد تے پاویں سال بعد تیار ہو جماعت والے 24/7 تیار رہتے ہیں رکنیت سازی کے لیے جتھے تانوں تحریک لبیک یا رسول اللہ دا فام نظر آ جائے اور کیمپ ادھر بھی لگا ہوا ہے سبحان اللہ لو جی یہ تے سونا ہو گیا سونے تے کیمپ بھی لگیا نہیں اچھا یہ پرچی پھر آپ نے سنبھال لینی ہے اور اس پرچی کو آپ نے جمع کروا دینا ہے اور پھر قیامت والے دن یہ پرچی سبحان اللہ
نکالنی، یہ رسول اللہ نکالے. جی تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر تیری رہائی کی چٹھی پاؤ گے تے جائے گی. نہ سائیکل کی نہ سڑکیں بنوا دی ہیں، اپنے پیو دے پیسے دیاں بنوائیاں، ساڑھے پیسے دیاں بنوائیاں. ایفس وارڈن والے نے روک لیا، میرے نال بدتمیزی کرے. میں کہا ساڑی بلی سانوں میاؤ میاؤ، ساڑھے پیسے نال تنخواہاں کھا کے تے سانوں منہ بھی کھاندے ہو. اب کہتے ہیں جی ٹی ایل پی والوں چلے جاؤ. اپنے پیسے نال نہیں بنائیاں، ساڑھے پیسے نال بنائیاں. لیکن اچھا وہ ہمارے مولانا یوسف صاحب ہیں، کہتے تھے جی ہم یہ نہیں کہتے ہم آپ کو سڑکیں بنوا کے دیں گے، آپ ہی بن جانی ہیں حضور انشاءاللہ. انشاءاللہ اسلام دا نظام آئے گا، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلنا، سڑکاں بھی بننی ہیں انشاءاللہ. روٹی سرکار کا در ہے، آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اب ایک بندہ مدینے شریف مانگ رہا سی تے دوجا انہوں کہنا تو ایتھے بھی مانگ رہا، انہیں کہا ایتھے بھی نہ مانگ. لب واہ ہے بندے دا نا اعلیٰ حضرت نے لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں. یہاں صحت کارڈ مل رہا ہے جی، بکھا کے اے غریب نے انہیں اسی صحت کارڈ دیتا. اسلام کہتا ہے کسی کی مدد کرنی ہے بند کر کے. ہاں لبواہ ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. روٹی بھی لبے گی انشاءاللہ پائنتن پاک دا صدقہ. کپڑا ساڑھا بابا باہر دے ملکوں دے کپڑے پاندہ سی. سرکار کون دیتا ہے ڈبو؟ میں کہا نہ منہ تے نہ متھا. کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، ان بغیرتوں کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے. کون دیتا ہے دینے کو؟ لیکن قبر ضرور روشن ہوئے گی جناب اس پرچی دے. اگر شریعت اجازت دیں دی تے تانوں اسی ساڈے کی احمد معصومی ہیں جی، اگر شریعت اجازت دیں دی جی قبر کشائی کر سکتے سو. شریعت نے اجازت نہیں دیتی، ورنہ تانوں آج بھی اندر نظر آنا سی وہ ساڈا معصومی آج بھی ہیں جی ہیں جی کر. تسی کی سمجھے بابے نے سچ نہیں کیا، بابے نے کہا 1000 سال تو بعد آ کے نعرہ لاؤ گے، میں اندروں جواب ایک منٹ کے لیے بیٹھے ذرا جلدی جلدی. یا اللہ جڑا جلدی پوے جلدی مدینے چلا، اور موبائلوں کی لائٹیں بھی نکال. میں کسی کو نہیں لے کے جاندہ، کر لو کر لو کر لو. اچھا ہے نہیں موبائل؟ وہاں کیسی بستی ہے موبائل ہی نہیں ہے لوگوں. سارے کر لو جناب، سارے قیمتی. یہ نہیں ہے کہ جو مہنگا ہے وہ نکالے، لائٹ والا بس کٹو. لو جناب سبحان اللہ جی. واہ جی واہ، واہ جی واہ. استاذ آج اپنی مسجد شریف مزار شریف کے اندر بیٹھ کے اپنی خاص ادا دے نال مسکرا کے کہہ رہے ہیں حضور دیکھو پھر چلے کہیں دے سونے نہیں.